الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، سورہ بقرہ کی ایک آیت جو آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک خصوصی دعا تلقین فرمائی ہے۔ اس کے متعلق کچھ گفتگو گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے ہو چکی ہے، اور اسی دعا کے متعلق کچھ باتیں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ اللہ کا بندہ اور ایمان والا اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں جو چیز مانگتا ہے، اس کے لیے اس دعا میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، حسنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔
اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دعا نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ دنیا کو بالکل چھوڑ چھاڑ کے صرف آخرت کی بات کریں. دنیا کا رات، اس کا آرام، اس کا سکون، مال و دولت، اولاد، یہاں کی خوشیاں، ان کی اسے کوئی فکر اور خیال نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں مانگنا شریعت میں جرم قرار پاتا ہو. ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اور شریعت نے اپنے نظام کے اندر توازن اور اعتدال رکھا ہے. دنیا بھی اپنے رب سے مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے، لیکن دنیا کے ساتھ بھی یہ قید لگا دی حسنتن، مال مانگے تو وہ رزق حلال ہو، دولت ہو تو وہ حلال کی ہو، اولاد مانگے تو صرف اولاد نہ مانگے، اولاد صالح مانگے. یعنی ہر نعمت ایسی مانگیں کہ جو بندے کو اس کے رب سے دور نہ کرے، بلکہ دنیا کی زندگی میں اسے اپنے رب سے جوڑنے اور اس کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے، اور ساتھ آخرت کی بھلائی جو زندگی اصل ہے اور مقصود ہے، اس کا بھی ذکر اس دعا میں کر دیا گیا ہے. اب قرآن پاک میں جہاں اس دعا کا ذکر ہے تو وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک نے یہ پیشن گوئی کی ہے، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. ابراہیم میرا وہ خلیل ہے کہ جسے میں نے دنیا میں حسنہ عطا فرمایا تھا. یعنی بندے کو گویا کہ جو مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء میں سے نام لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اعلان کر دیا کہ الخفی دنیا حسنہ. یہ کیا ہے؟ میں نے یہ کچھ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا. اب یہ ان کے لیے حسنہ فی دنیا کیا تھا؟ تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ 4 چیزیں مفسرین نے ذکر کی ہیں فی دنیا حسنہ ابراہیم علیہ السلام کی آیات کے حوالے سے. سب سے پہلی بات رزقاً واسعاً، اللہ نے دنیا میں وسیع رزق عطا کیا تھا، کسی کی محتاجگی نہ ہو، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے. اللہ نے رزق میں بھی وسعت عطا فرمائی تھی. اور پھر مفسرین نے اس کی تشریح میں ان واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک کوئی آدمی آپ کے پاس مہمان نہ ہوتا اس وقت تک آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. اس مال کو اللہ کی راہ میں غرباء پر، مساکین پر، مسافروں پر، مہمانوں پر، دوسرے لوگوں پہ خرچ کرتے تھے. اللہ نے مال میں بھی بڑی وسعت عطا فرمائی تھی، اور اسی مالی وسعت کا اندازہ قرآن پاک کے اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے. قرآن پاک نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا کہ فرشتے آئے اور وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے.
اب جب وہ آئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دعا و سلام ہوئی، بٹھایا ان کو کمرے میں، جلدی میں گھر گئے، اندر جا کر ایک بکرا ذبح کیا اور گھر والوں کو کہا کہ فوراً اسے پکا کر تیار کریں، میرے مہمان آگے ہیں۔ اب مفسرین نے لکھا کہ جو اپنے ایک دو مہمانوں کے لیے اپنے بکرے اور دمبے ذبح کر دیتا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ نے اسے مالدار بنایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فی الدنیا حسنہ رزقاً واسعاً۔ اب فوراً تیار کروا کے کھانا ان کے سامنے لا کے رکھ دیا، لیکن دیکھا کہ وہ کھاتے نہیں، کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خوف محسوس ہوا کہ یہ کہیں میرے دشمن نہ ہوں جو مجھ پہ حملہ کرنے یا کسی اور خطرناک ارادے سے آئے ہوں، کہ جو میرے گھر کا کھانا اور نمک نہیں استعمال کرنا چاہتے، اس وجہ سے نہ کھا رہے ہوں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے ہیں تو تب انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم آپ کے گھر سے ہو کر آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جائیں گے۔ تو یہ واقعہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے اللہ نے انہیں وسیع رزق عطا کیا تھا، لہذا عافیت میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا میں وسیع رزق عطا کر، مجھے نیک صالح اولاد عطا کر، مجھے جسمانی تندرستی عطا کر۔ اور ان تینوں چیزوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا، العافیہ، یا اللہ مجھے عافیت عطا کر۔ اور یہ عافیت کیا ہے؟ فی الدنیا حسنہ۔ اب دیکھیں الفاظ کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ تو ایک جو قرآن پاک نے کہا تھا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس میں جو ایک چیز تھی وہ کیا تھا؟ رزقاً واسعاً، اللہ نے وسیع رزق عطا فرمایا تھا۔ اب دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز تھی زوجتاً حسناءً، اللہ نے نیکوکار، اطاعت گزار، وفادار بیویاں عطا فرمائی تھی۔ اب اگر کوئی آدمی دعا کر رہا ہو نا رب العالمین سے، یا اللہ میرا واسطہ نیک عورت کے ساتھ پڑے، صالح عورت ہو، دیندار ہو، متقی ہو، میری اطاعت شہار ہو، اب وہ کیا مانگے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب دیکھیں کتنی آسان سی بات ہے، دعائیں یاد نہیں ہوتی، الفاظ یاد نہیں ہوتے، لمبی چوڑی مصنون دعائیں یاد نہیں۔ اب قرآن پاک نے ایک دعا بتائی، اللہ کے نبی نے اس کی تلقین فرمائی، اور پھر بتا دیا گیا کہ اس میں ہم اپنے رب سے مانگتے کیا ہیں۔ اب پھر دنیا حسنہ میں دوسری چیز کیا شامل ہوئی جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی؟ زوجتاً حسناء، نیکوکار بیوی، اطاعت گزار، فرما بردار۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا متاع، یہ ساری دنیا عارضی ساز و سامان ہے، یہاں کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہماری عارضی ضرورت ہے، فانی، ناپائیدار، عارضی سامان جس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ یہ دنیا کا ساز و سامان اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا عند اللہ کمثل بہوزۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء، اگر یہ ساری دنیا اور اس کے خزانے اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتے ہوتے، اللہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پہ پینے کے لیے نہ دیتے۔
اس لیے یہ دنیا کا ساز و سامان تو بے قیمت ہے. اور یہ لفظ استعمال ہوا متاعن، الدنیا متاعن. یہ متاع کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی اس کی کئی بار وضاحت کی ہوگی، آج یاد دہانی کے لیے دوبارہ یہ ذکر کر دیتا ہوں. یہ متاع کیا ہے؟ قرآن پاک میں دنیا کی زندگی، اس کے ساز و سامان کے لیے بار بار یہ لفظ استعمال ہوا متاعن. کبھی اللہ کہتے ہیں متاع الغرور، ساتھ غرور کا لفظ استعمال کیا ہے. اور غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، مغالطہ، غلط فہمی میں مبتلا کرنے والی چیز، تو کہتے ہیں غرور. اب متاع کیا ہے؟ اب اسی لفظ متاع کو سمجھنے کے لیے اہل عرب نے ایک دلچسپ بات لکھی ہے. یہ عربی کے جتنے الفاظ ہیں نا، ان کی اصلیت کو سمجھنے کے لیے جو قدیم عربی ہے، صدیوں سے، 1400 سال سے، اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کی عربی، وہاں کی ڈکشنریاں، ان کی لغات، الفاظ کی تشریحات، جب ان میں آدمی جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کی اصل کیا ہے. اب اسی میں جب ہم تلاش کرتے ہیں لفظ متاع یہ کیا ہے، تو عربی لغت کا ایک بہت بڑا امام اور اپنے زمانے کی بڑی شخصیت، جس نے عربی زبان پہ سال ہا سال تک محنت کی، بڑا کچھ لکھا، شاگردوں کو پڑھایا، سکھایا، عربی پہ محنت کی، اس زبان پر. اس نے اپنا واقعہ لکھا کہ یہ متاع کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے اس کا معنی پھر کیسے سمجھ آیا ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، عربی کے کچھ الفاظ تھے اور ان کا معنی اور مفہوم ذہن میں نہیں بیٹھ رہا تھا، ان کا مقصد معنی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. ان میں سے ایک لفظ تھا متاع. متاع ایک لفظ تھا ان میں سے. ایک لفظ تھا ان میں سے رقیم. سورہ کہف میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رقیم. اور ایک تیسرا لفظ تھا کہ جب ہم تہوّد پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ پڑھتے ہیں بتبارک اسموں کا. یہ تبارک اور بارک یہ لفظ جو ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یہ کتنے لفظ ہو گئے ہیں؟ 3. اب وہ امام کہتے ہیں کہ یہ تینوں لفظ میرے ذہن میں کھٹک رہے تھے. معنی تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اپنی زبان میں بولتے ہیں، لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ کہیں سے سمجھ آ جائے. اب اس زمانے میں کسی چیز کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ یہ آج کے دور کا جدید دور نہیں ہے. نیٹ پہ تلاش کیا، کمپیوٹر پہ چلے گئے، میڈیا سے کسی سے پوچھا، کوئی تلاش کیا، کسی کتاب سے نہیں. انہوں نے امت پر احسان کیا ہے، سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، فقہاء کرام نے، محدثین اعظام نے، رحمت اللہ علیہم رحمتاً واسعہ. انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایک لفظ کو سیکھنے، سمجھنے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے میلوں کا سفر کیا. کئی دن تک گھوڑوں اور اونٹوں پہ سوار ہو کر ایک ایک لفظ کو سیکھنے کے لیے کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، کسی سیکھنے والے، سکھانے والے عالم، کسی بڑے مفسر، محدث، ان کے پاس پہنچے، وہاں سے وہ لفظ سیکھا، پھر محفوظ کیا اور امت تک پہنچا دیا. یہ ان کا عظیم احسان ہے پوری امت پر. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں لفظ میرے ذہن میں کھٹک رہے تھے، رقیم، متاع، تبارکا. اب سیکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ کسی دور دراز کے عرب کے دیہات میں جائیں، شہر میں جو بولی ہوتی ہے وہ مختلف علاقوں کی بولیاں جوڑ جوڑ کے مکس ہو جاتی ہے، بہت ساری بولیاں اکٹھی ہو گئی، ایک کھچڑی پک جاتی ہے، وہ زبان اصلی نہیں رہتی. کسی بھی زبان کی اصلی حالت دیکھنی ہو تو دور دراز کے دیہاتوں میں آپ کو اصلی اور پیئر وہ زبان میں میسر آئے گی. اسی وجہ سے عرب میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے
دودھ پلانے کے لیے دور دیہات میں بھیج دیتے تھے. وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہے، بچے کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، اور ساتھ خالص عربی سیکھ کے وہاں سے واپس آئے گا. اب چنانچہ کہتے ہیں میں بھی دیہات کی طرف چل نکلا، کسی گاؤں میں جا کر کسی آدمی سے سیکھوں، تحقیق کروں ان 3 لفظوں کی. کہتے ہیں کہ چلتے چلتے رات ہو گئی. ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی ایک جھونپڑی ہے اور وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں. اب قریب جا کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت آئی. میں نے کہا ماں جی میں مسافر ہوں، رات ہو گئی ہے، ادھر رہنے کی اجازت چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آگے رہ جاؤ. اب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھے کمرہ دے دیا، ٹھکانہ دے دیا، میں اندر جا کے بیٹھ گیا. شام کا وقت قریب ہے. اب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور بوڑھی اماں جو ہے وہ کھانا پکا رہی تھی. چولہے میں آگ جل رہی ہے، لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اوپر ہانڈی رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز پک رہی ہے. اب وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ باہر نکل گئی جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے کہ لکڑیاں اٹھا کے لاؤں. اب پیچھے کون ہے؟ بچہ. اب اتنے بچہ ادھر کھیل رہا تھا، باہر سے کتا آیا. اب جیسے کتا اندر سامنے داخل ہوا تو کتا ایک دم آیا اور اس نے چولہے کے پاس کٹوی وہ ترکاری نیچے اتارنے کے لیے جو کپڑا رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا کپڑا تھا رومال نما گندا، ساتھ جو ہے وہ خاک بھی لگی ہوئی ہے، راکھ بھی لگی ہوئی ہے، سیاہی بھی لگی ہوئی ہے، وہ گندا پرانا تھا کپڑا جس سے ہانڈی نیچے اتارتے تھے. اس کے ساتھ تری بھی لگ جاتی ہے، ڈالڈا بھی لگ جاتا ہے، گھی لگا ہوتا ہے. اب کتے نے کیا کیا؟ وہ اٹھایا، فوراً بھاگا اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے نیچے چلا گیا. اب بچہ بھی دیکھتا رہا، میں نے بھی دیکھا، کتا آیا اور چلا گیا. اب وہ بوڑھی عورت آ گئی. اب جب وہ آئی اور اس نے دیکھا کہ وہ کپڑا ادھر نہیں ہے، اب بچے سے پوچھتی ہے. بچے سے سوال کیا کہ وہ کپڑا کدھر ہے؟ اب بچے نے جواب دیا ہے جی. اور بچے نے جیسے ہی ایک جملے میں جواب دیا نا، خدا کی شان، یہ تینوں لفظ کہ جو آدمی سیکھنا چاہتا تھا اس نے ایک جملے میں استعمال کر دیے. اب بچے نے کیا کہا؟ جاء الرقیم اخذ المتاع وتبارک الجبل. ماں نے پوچھا وہ کپڑا کدھر ہے؟ بچہ کہتا ہے جاء الرقیم، کتا آیا تھا. اصحاب الرقیم کا معنی پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ کہ جو 7 اور 8 ہیں، ان کے ساتھ اصحاب کہف کا ایک کتا بھی ہے. رقیم کا ایک معنی عربی میں کیا ہے؟ کتا. جاء الرقیم اخذ المتاع، وہ ترکاری نیچے اتارنے والا چھوٹی سی ٹاکی اور کپڑا وہ اس نے اٹھایا. وتبارک الجبل، جاتے جاتے اتنا اونچا گیا ہے کہ پہاڑ کی کوئی اور چوٹی اس سے بلند نہیں ہے. سب سے بلند چوٹی پہ گیا اور وہاں سے نیچے چلا گیا ہے. اب تینوں لفظوں کا معنی سمجھ آ گیا. رقیم کتے کو کہتے ہیں اور تبارک کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی بلندی کہ اس سے آگے کوئی اور بلندی نہ ہو. وتبارک، قسموں کا، یا اللہ تیرا نام اتنا بلند ہے کہ کائنات میں تیرے نام سے بلند کوئی اور چیز نہیں ہے. اب اس کا معنی بھی سمجھ آ گیا، لیکن ساتھ ہی سمجھ آ گیا متاع کسے کہتے ہیں. اب جس کو اللہ نے کہا نا قرآن پاک میں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور، اس کی قیمت تو اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنا تم اپنے کچن میں ہانڈی نیچے اتارنے کے لیے گندی ایک ٹاکی رکھتے ہو. یہ پوری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں اتنی بھی نہیں ہے. اب یہاں سے وہ بات سمجھ آئی ہے. خیر، یہ دنیا کا سارا ساز و سامان متاع، یہ زندگی گزارنے کے لیے عارضی ساز و سامان جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جتنا بھی دنیا کا ساز و سامان ہے اس میں تمہارا مال و دولت ہے، دیگر چیزیں ہیں،
نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں، سب کچھ ہے. خیر متاعہا المرۃ الصالحہ. دنیا کی زندگی میں جو کسی بندے کو سامان ملا، اس میں اگر سب سے بہترین کوئی نعمت اسے اللہ کی طرف سے ملی ہے تو وہ نیک اور صالح بیوی جو کسی انسان کو میسر آ جائے. تو بندہ کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یا اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا کر. یہ بھی اسی میں شامل ہے. اب اللہ نے جو قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. پھر بیوی کیسی عطا کی تھی؟ بے آب و گیا وادی میں، عرب کی دھرتی پر، مکہ مکرمہ کے اس صحرا میں کہ جہاں پر کوئی انسان، کوئی چرند و پرند کچھ بھی نہیں، دور دور تک صحرا ہے، کوئی چیز اگتی نہیں، کوئی سایہ نہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں، کچھ پینے کے لیے نہیں. دودھ پیتے بچے سمیت اس صحرا میں چھوڑ کر واپس چلے گئے. لیکن بیوی نے کہا اذ لا یزیہنا، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو میں خوش ہوں، اللہ کی ذات ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے. بتاؤ اس سے زیادہ فرما بردار بیوی کس کی ہوگی؟ اس مثال میں ذکر کیا مفسرین نے. اور تیسرا میں کیا شامل ہوتا ہے؟ ذریۃ صلحاء، نیک اولاد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یا اللہ نیک اولاد عطا کر، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور پھر اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا تو مفسرین نے فرمایا کہ پھر ان کی اولاد کو آپ دیکھ لیں. بھلا کائنات میں کسی کی اولاد اس سے زیادہ نیک، فرما بردار اور صالح کیسے ہوگی کہ والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لٹا کر گردن پہ چھری پھیرے اور بیٹا جو ہے اپنے والد کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے. اتنی زیادہ صالح، فرما بردار اور نیک اولاد کہ جس کی فرما برداری ضرب المثل ہو. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کائنات میں آداب فرزندی کی جو سب سے بہترین مثال ہے کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی تھی. اور چوتھی بات مفسرین نے لکھی کیا ہے؟ چوتھی نعمت اللہ نے عطا کی تھی بہترین اخلاق. اور بہترین اخلاق میں پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ. والد کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے جی. بادشاہ نے اٹھا کے آگ میں پھینکنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. جو کچھ قدرت کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں. اس سے زیادہ اخلاق کریمانہ اور اخلاق حسنہ کس کے ہوں گے؟ تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور اگلی چیز جو مفسرین نے لکھی ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم مانگتے ہیں نا اپنے رب سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس میں ہم دنیا میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دنیا میں اپنے دین کی سمجھ اور فہم عطا کر. دین کی سمجھ اور فہم یہ ہم مانگتے ہیں اپنے رب سے. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہوتے ہیں جی الفاظ، کسی چیز کے الفاظ، اور دوسرا ہوتا ہے ان الفاظ کے پیچھے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان کی سمجھ. یہ الگ چیز ہوتی ہے، یہ ہر ایک کو میسر نہیں آتی. اب جس کے اندر دین کی فہم اور سمجھ ہوتی ہے، وہ جو بڑے گزرے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فقہاء کرام. انہیں فقہا کہتے ہیں. اور انہوں نے قرآن و سنت کی جو تشریحات کی انہیں فقہ کہتے ہیں. یہ فقہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تشریحات کا نام ہے، جس کے لیے بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یا اللہ مجھے قرآن و سنت کے ساتھ اس کی سمجھ بھی عطا کر. الفام لکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی سمجھ. التفقہ فی الدین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ
اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے بندہ اپنے رب سے کیا مانگے؟ دین کی سمجھ، یا اللہ مجھے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دے۔ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اب یہ سمجھ کیا ہوتی ہے؟ یہ دین کی تفقہ اور سمجھ کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی سوال کرتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین، آپ کو اللہ نے علم میں بڑی وسعت عطا کی ہے، آپ کا علم ضرب المثل ہے، آپ علم میں بڑے وسیع ہیں۔ اور کچھ اہل یہود کا یہ نظریہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو کچھ علوم ایسے بھی عطا کیے جو قرآن میں نہیں، کچھ اور الگ چیزیں بھی آپ کو ملی ہوئی ہیں۔ اس وقت بھی یہود کا یہ سوچ اور نظریہ تھا، اور آج بھی اہل یہود کی یہ نظر اور سوچ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ علوم ایسے تھے، علم جفر ہے اور دوسرے تیسرے کوئی علوم ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں، انہوں نے اپنے پاس پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، یہ قرآن سے ہٹ کر تھے۔ اب یہ یہودیت کی سوچ تھی ایک، اس کو رفع کرنے کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ صحابی سوال کرتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ایسا بھی علم ہے؟ اَعِندَكُمْ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ اَعِندَكُمْ شَيْئًا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ، آپ کے پاس کوئی علم میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو؟ اب یہ سوال تھا۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا تھا والذی فلق الخبۃ وبرأ النسم، اس رب کی قسم جو بیجوں کو پھاڑ کر ان سے غلے اگاتا ہے، ساری کائنات کے نظام چلانے والے رب کی قسم، میرے پاس قرآن کے علاوہ ایک ذرے کا علم بھی نہیں ہے۔ ما ہندنا من شیء الا فی القرآن، سب کچھ جو قرآن میں ہے صرف وہی ہے۔ ہاں ایک چیز اللہ نے مجھے اضافی دی ہے، الا فامن، قرآن کی سمجھ اللہ نے جو عطا کر دی ہے نا، یہ الفاظ کی الگ ایک چیز ہوتی ہے جو اللہ سمجھ عطا کرے۔ قرآن کی سمجھ ہوتی ہے، حدیث کی سمجھ ہوتی ہے، بس اللہ نے وہ سمجھ عطا کی ہے، باقی مسئلے سارے میرے وہی ہیں کہ جو قرآن میں ہیں یا اللہ کے نبی نے بتا دیے ہیں۔ اب فقہاء کرام کیا ہوتے ہیں؟ تو امام اعمش رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، حدیثیں جمع کی بہت بڑے محدث امام اعمش، لیکن وہ فقہ میں شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ اب ان کا یہ قول ہے، اب انہوں نے بڑی دلچسپ ایک بات سمجھائی، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے محدثین ہیں جنہوں نے حدیثیں لکھی، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک لکھنے والے امام مالک، مسند احمد لکھنے والے امام احمد، یہ سارے محدثین، یہ جتنے محدثین ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح میڈیکل سٹور بنانے والا آدمی ہوتا ہے۔ اب جس کا میڈیکل سٹور ہو، دنیا جہان کی ساری دوائیاں اس کے پاس رکھی ہیں، ہر بیماری کی دوائی اس کے پاس ہے، ساری دوائیاں کہاں سے ملیں گی؟ میڈیکل سٹور سے۔ لیکن جب علاج کرانا ہو تو کدھر جاتے ہو؟ میڈیکل سٹور پہ علاج کرانے کے لیے کوئی جاتا ہے؟ نہیں۔ جب مجھے بیماری لگ گئی ہے، اس کا علاج مجھے کون بتائے گا؟ ڈاکٹر۔ اب انہوں نے کہا کہ الفقہاء هم الاطباء، یہ فقہاء ڈاکٹر ہیں اور محدثین میڈیکل سٹور کھول کے بیٹھے ہیں، دوائیاں ساری انہوں نے اکٹھی کی، لیکن کس بیماری کے لیے کون سی پکی کام کرے گی یہ میڈیکل سٹور کا مالک نہیں بتا سکتا، یہ آپ کو ڈاکٹر اور طبیب بتائے گا۔ اس لیے کس مسئلے کا حل کیا ہے یہ امام بخاری نہیں بتا سکتے، اکٹھی کر لی حدیثیں، مسلم نے بھی اکٹھی کر لی، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں ان کے مقدس ذات پر،
لیکن کس مسئلے کے لیے کون سی حدیث کام کرے گی یہ آپ کو ابو حنیفہ بتائیں گے یا امام شافعی یا امام مالک یا احمد ابن حنبل بتائیں گے. تو یہ ہے جی دین کی فہم اور سمجھ. تو بندہ جب مانگتا ہے نا یا اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر دے، کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اور ایک بات کہتا ہے یا اللہ مجھے دنیا میں اچھے لوگوں کی صحبت عطا کر دے، صحبت الصالحین. اس کے لیے بھی مفسرین نے لکھا یہ جملہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو یہ صرف ایک حسنہ فی الدنیا کی تھوڑی سی تشریح ہو گئی ہے. اب بندہ جب دوسرے جملے میں کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اب یہ آخرت میں کیا مانگتا ہے؟ اب محدثین اور فقہاء کرام کی تشریحات میں انشاءاللہ اس جملے کی وضاحت آج نہ جمعے میں آپ کے سامنے آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.